بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے جلدی جلدی اپنی فائلیں سمیٹی اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی کیونکہ آج پھر اسے دیر ہو گئی تھی۔ باہر نکلتے ہی اس کا پھر موڈ خراب ہو گیا کیونکہ سامنے پھر وہی رکشے والا کھڑا تھا جو روزانہ اسے نظر آتا تھا۔ وہ آفس سے جس ٹائم بھی نکلتی تھی ہمیشہ اسی رکشے والے سے ٹکراؤ ہوتا تھا۔ اس کا چاہے وہ دن کا کوئی پہر ہو یا پھر شام کو، کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کہ شاید یہ آدمی اپنے گھر سے فارغ ہی ہے۔ خیر، اس نے اپنے سر کو جھٹکا۔ شام کے سائے اپنے پر پھیلا چکے تھے۔ اس کو اس رکشے کے علاوہ وہاں پر اور کوئی بھی رکشہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شام کے ہوتے گہرے سائے دیکھ کر اس نے اسی میں بیٹھنے کو ترجیح دی۔ اس رکشے والے آدمی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جس کو وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ جیسے ہی وہ رکشے میں بیٹھی، رکشہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا، مگر رکشہ جس راستے کی طرف جا رہا تھا وہ اس کے جانے پہچانے نہیں تھے۔ کچھ عجیب سی بھول بھلیاں تھیں جن کو وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے رکشے والے سے پوچھنے کے لیے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا، اس کے ہوش گم ہو گئے کیونکہ وہ کوئی آدمی نہیں تھا۔ میرا نام عائزہ ہے۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ ہم دو ہی بہنیں ہیں، ایک میں اور ایک مجھ سے چھوٹی مائرہ۔ ابو نے میری امی کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی۔ دادی اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن میرے ابو کی ضد کے آگے انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے اور ان کی شادی ہو گئی۔ لیکن دادی نے امی کو کبھی بھی دل سے تسلیم نہیں کیا اور شروع سے ہی انہیں الگ کر دیا، اور یہ اختلاف ابھی تک اپنی جگہ قائم و دائم ہے۔ میرے ابو لوگ دو ہی بھائی تھے۔ ابو کا نام راشد، ان کے چھوٹے بھائی کا نام ارشد تھا۔ چچا کی شادی دادی کی پسند سے ہوئی تھی اور دادی کو اپنی وہ بہو بہت عزیز تھی اور دادی ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ چچا کو اللہ نے دو بیٹوں سے نوازا تھا۔ بڑے بیٹے کا نام احد تھا جو کہ مجھ سے بڑا تھا، جبکہ چھوٹے کا نام موہد تھا جو کہ عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا۔ مجھے ہمیشہ بڑی بہنوں والا مان ہی دیتا تھا۔ مجھے بھی موہد اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز تھا۔ دادی کے اختلاف کی وجہ سے دونوں بھائیوں کا ایک دوسرے کی طرف آنا جانا بہت کم تھا۔ دادی کو ہماری وہاں موجودگی کچھ خاص پسند نہیں تھی۔ ہم جب بھی ان کے گھر جاتے وہ کوئی نئی سے نئی بات نکال لیتی اور امی کی بے عزتی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ مگر موہد اور احد ہمارے گھر تقریباً روز ہی چکر لگا لیتے تھے اور میرے ابو انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے کیونکہ اللہ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نہیں نوازا تھا، لیکن ابو ہم سے بھی بیٹوں جتنا ہی پیار کرتے تھے۔ میرے ابو ایک کلرک تھے۔ ابو کی تنخواہ میں گھر کا گزر بسر اچھا چل رہا تھا۔ میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ شام میں کچھ بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھا دیتی تھی۔ اس سے میری پڑھائی کا خرچہ نکل آتا تھا، ابو کو بھی آسانی ہو جاتی تھی۔ جبکہ دوسری طرف میرے چچا کے پاس لاکھوں کی جائیداد تھی اور اللہ نے انہیں بے تحاشا دولت سے نوازا تھا کیونکہ ابو کو جائیداد میں سے آگ کر دیا گیا اور ابو کا حصہ بھی ان کے پاس تھا کیونکہ دادی ابو کو ایک پھوٹی کوڑی بھی دینے کی روادار نہیں تھی۔ وقت کا کام تھا گزرنا، سو گزر رہا تھا۔ ابو امی سے اور ہم دونوں بہنوں سے بہت پیار کرتے تھے، مگر وہ اپنی ماں کو ناراض کر کے بھی بہت افسردہ تھے۔ یہ بات وہ کسی کو بتاتے نہیں تھے مگر میں سمجھ سکتی تھی۔ دادی اپنی ناراضگی کو ختم کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرا گریجویشن مکمل ہونے والا تھا جبکہ مائرہ 10th کی اسٹوڈنٹ تھی۔ احد اپنا MBA مکمل کرنے کے بعد چاچو کے ساتھ ان کے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ اللہ نے اسے بہت ذہانت سے نوازا تھا، جبکہ موہد آج کل FA میں تھا۔ مجھے اگر پڑھائی میں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہوتی تو احد میری مدد کر دیتا تھا۔ میں اپنا ہر مسئلہ، ہر پریشانی اس کے ساتھ شیئر کر لیا کرتی اور وہ مجھے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہوئے اس کا حل بھی نکال لیتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے کئی دفعہ پسندیدگی دیکھی، مگر میں ہر دفعہ اس بات کو نظر انداز کر جاتی تھی کہ اس نے ابھی تک خود سے مجھ کو کچھ نہیں کہا تھا۔ میں اس بات کو بھی اچھے سے جانتی تھی کہ جس گھر میں ابھی تک میری ماں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، وہاں میرے لیے کیا جگہ ہوگی۔ جہاں عزت نہ ملے وہاں انسان کو دوبارہ پلٹ کر نہیں جانا چاہیے۔ مجھے اپنی ماں کے آنسو نظر آتے تھے۔ پسند کی شادی کوئی اتنا بڑا جرم نہیں تھا جس کی وہ سزا ابھی تک کاٹ رہی تھی، اور ابو وہ اپنوں سے دوری جھیل رہے تھے۔ میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ ابو کی طبیعت آج کل کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ وہ کچھ پریشان اور تھکے تھکے سے نظر آتے تھے۔
उस दिन भी मैं अभी कॉलेज से वापस आई थी कि अम्मी ने बताया कि तुम्हारे अब्बू के दफ्तर से फ़ोन आया है कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की बिना पर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। मैं अम्मी के हमरा हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर्स ने बताया कि फालिज का अटैक हुआ है। डॉक्टर्स का कहना था कि वो आहिस्ता आहिस्ता ही अब अपने आप को रिकवर करेंगे। उनका बिल्कुल ठीक होना भी एक मौजज़ा ही होगा। बस अब आप दुआ कर सकते हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि अब आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं, मगर इनकी खुराक और दवाई का मुकम्मल ख्याल रखना है और साथ हल्की फुल्की वर्जिश भी करवानी है, जिससे इनकी जल्दी सेहतयाब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। खैर, हम लोग अब्बू को घर ले आए थे, मगर मैं और अम्मी ये सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि उनकी दवाई और घर के बाकी खर्चों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि हमारे घर के वाहिद कफील वही थे। अब्बू की हालत मुझसे देखी न जाती थी। मोहिद और आहद को जब अब्बू की बीमारी का पता चला तो वो भी दौड़े चले आए थे और अपनी तरफ से हर तरह के ताउन का यकीन दिलाया था, लेकिन दादी और चचा फिर भी नहीं आए थे। आहद कुछ माली इमदाद भी करना चाहता, लेकिन हम लोगों की इज्जत नफ्स ने यह गवारा न किया कि जो रिश्ते हमसे बात करने पर राजी नहीं है उनसे हम कोई माली इमदाद लें। मेरे पास सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री ही थी। उसको लेकर मैं जॉब की तलाश में निकल पड़ी। सारा दिन मैं मारी फिरती रही। कितने दिन ऐसे ही गुजरते गए। सारा दिन मैं सड़कों की खाक छानती, फिर जाकर कहीं मुझे एक दफ्तर में टाइपिंग की नौकरी मिल गई। उस नौकरी से यह हुआ कि घर का खर्चा चलने लगा। मैं जो बच्चों को घर में ट्यूशन पढ़ाती थी उससे अब्बू की अद्वियात का खर्चा निकल रहा था। पढ़ाई तो मैंने वैसे ही छोड़ दी थी। मुझे रह रह कर अपने खून के रिश्तों पर गुस्सा आता था। क्या फ़ायदा ऐसे अपनों का जो मुश्किल में ही काम ना आए। अहद अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो अब्बू का मुआयना करवाने के लिए उनको अस्पताल भी ले जाता था, लेकिन अब्बू की हालत में कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। जब से मैंने ऑफिस जाना शुरू किया था, एक अजीब सी बात रोज़ाना होती थी जो कि मेरी समझ से बालातर थी। मैं जब भी ऑफिस जाने के लिए घर से निकलती तो मुझे ये महसूस होता जैसे कोई मुसलसल मुझ पर नजर रखे हुए है और मुसलसल मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन जब मैं इधर उधर देखती, पीछे मुड़कर देखती, तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता था। कभी कभी मैं खौफ में मुब्तला हो जाती थी और कभी उसे अपना वहम समझकर झटक देती थी, लेकिन तकरीबन रोज ऐसा ही होता था। आज जब मैं ऑफिस जाने लगी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो वहां पर कोई मौजूद नहीं था। ऑफिस में भी आज बहुत काम था और काम में मसरूफ होने की वजह से ये बात मेरे जहन से निकल गई। लेकिन शाम को जैसे ही मैं ऑफिस से जाने के लिए निकली, फिर मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने जैसे ही सड़क क्रॉस की तो सड़क की दूसरी साइड पर एक रिक्शा खड़ा हुआ था। मैं उस पर बैठ गई और घर जाने के लिए रवाना हो गई। लेकिन एक खौफ था जो मुसलसल मुझे महसूस हो रहा था। जैसे तैसे करके मैं घर पहुंची। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी ये बात किसके साथ शेयर करूं। मायरा को मैं कोई टेंशन देना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो अपनी पढ़ाई पर मुकम्मल तवज्जो दे, और अम्मी तो वैसे भी पहले ही बहुत परेशान रहती थी। मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं सोच रही थी कि आहद को अपनी परेशानी के बारे में बताऊंगी। वो जरूर इसका कोई ना कोई हल निकाल लेगा। अब्बू की सेहत में कोई भी फर्क नहीं आ रहा था, बल्कि उनकी तबीयत पहले से ज्यादा खराब रहने लगी थी। डॉक्टर्स ने उनका ज्यादा ख्याल रखने के लिए बोला था। आहद ऑफिस से आने के बाद हमारे घर आया हुआ था और अम्मी ने उसे रात के खाने के लिए रोक लिया था, क्योंकि वो तो हमारा बहुत ख्याल करता था और अम्मी अब्बू उसे अपने बेटे की तरह ही प्यार करते थे। आहद जब भी आता था अम्मी को कुछ पैसे देकर जाने की कोशिश करता, लेकिन अम्मी इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं हुई कि वो कोई पैसा उनसे ले। हालांकि वो अम्मी को ये कहकर बहुत कायल करने की कोशिश करता कि आप उधार समझ के रख लें, फिर मुझे लौटा दीजिएगा, मगर अम्मी नहीं मानती थी। उसने एक दो दफ़ा मुझे भी पैसे देने की कोशिश की, लेकिन मेरी इज्जत नफ्स को ये गवारा ना था। शाम के खाने के बाद मैं छत पर चली गई। मैं छत पर जब गई तो हल्का हल्का सा अंधेरा था। मुझे वहां पर ऐसा महसूस हुआ जैसे छत पर कोई मौजूद हो। किसी के कदमों की चाप सुनाई दी थी मुझे, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर आहद आ रहा था। मैंने ये सोचकर इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि शायद ये आहद के कदमों ही की आवाज थी। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? आहद मुझसे पूछने लगा। कुछ नहीं, बस रात के खाने के बाद यहाँ पर कुछ देर चहल कदमी के लिए आई थी।
چچا جان جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے تسلی دینے لگا۔ میں نے اس کی بات پر صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ عائزہ، مجھے ایک اور بات تم سے کرنی تھی۔ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، بلکہ محبت کرنے لگا ہوں تم سے۔ میں امی ابو کو جلد ہی منا لوں گا اور تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں گا۔ میں اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے تو چپ ہو گئی، کیونکہ میں بھی تو اسے پسند کرتی تھی۔ میرا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ اچانک مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اور میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور مجھے ایسا لگا جیسے کسی قوت نے میرا ہاتھ اس سے چھڑوایا ہو، کیونکہ میں نے ایسی خود سے کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ احد بہت حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس بات کے اثر کو زائل کرنے کے لیے کہا، احد، مجھے بھی تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو، تم اتنا ہچکچا کیوں رہی ہو؟ تم کوئی بھی بات مجھ سے بلا تکلف شیئر کر سکتی ہو۔ میں ہر ممکن تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ احد، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر روز مسلسل کوئی میرا پیچھا کرتا ہے، لیکن جب میں ادھر ادھر دیکھتی ہوں تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ سب لوگ اپنے کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور میری طرف کوئی بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ احد میری بات سن کر کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ ہو سکتا ہے یہ تمہارا وہم ہو، لیکن اگر پھر بھی تمہیں ایسا کچھ محسوس ہوتا ہے تو تم مجھ سے شیئر ضرور کرنا، پھر اس مسئلے کا کچھ حل نکالتے ہیں۔ پھر اسی رات میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ رات کو پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے سیڑھیوں پر کوئی موجود ہو۔ جیسے ہی میں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو کالی چادر میں لپٹا کوئی مرد تھا، جس کی میں شکل نہیں دیکھ پائی تھی، اور وہ اچانک ہی وہاں سے غائب ہو گیا۔ خوف سے میرا حلق خشک ہو گیا۔ میں ڈر کر وہاں سے بھاگ گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی، اور پھر پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میں جب سو کر اٹھی تو میرے ذہن میں سارا منظر پھر سے گھومنے لگا۔ میں نے اپنے سر کو جھٹکا اور اس بات کو بھولنے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ امی کو بتا کر بھی انہیں ٹینشن ہی دینی تھی۔ ہمارے گھر کی چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جس میں کاٹھ کباڑ پڑا ہوا تھا۔ امی سے ساتھ والی ہمسائی نے کرائے پر رہنے کے لیے وہ کمرہ مانگا تھا، کیونکہ ان کا گھر زیر تعمیر تھا اور وہ کچھ دن رہنے کی معقول رقم دے رہی تھی۔ امی کا خیال تھا کہ وہ کمرہ ان کو دے دیا جائے تاکہ ابو کی ادویات کا کچھ خرچہ نکل آئے۔ آج کیونکہ آفس سے چھٹی تھی تو امی نے مجھے اس کمرے کو صاف کرنے کے لیے بولا تھا۔ میں اس کمرے کو صاف کرنے کے لیے جب چھت پر گئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں پر کوئی موجود ہو۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے کی صفائی شروع کی۔ اچانک دروازہ ایک زوردار دھماکے سے بند ہو گیا۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا، کیونکہ باہر تو ہوا کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جو میں یہ سوچتی کہ دروازہ ہوا سے بند ہوا ہے، کیونکہ باہر حبس کا موسم تھا۔ اچانک کمرے میں پڑی تمام چیزیں ہلنے لگیں۔ میں دروازے کی طرف بھاگی، اس کو کھولنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ کمرے میں دھواں سا بننا شروع ہو گیا۔ جب وہ دھواں چھٹا تو وہاں پر ایک ہیولا نمودار ہوا۔ وہ کوئی مرد تھا جس نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی، مگر اس کا چہرہ اب بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور یہ وہی آدمی تھا جسے میں نے کل رات سیڑھیوں پر دیکھا تھا۔ خوف سے مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میری حالت دیکھ کر وہ ہیولا اچانک سے غائب ہو گیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور سرپٹ وہاں سے دوڑ لگائی اور نیچے آ کر دب لیا۔ میری حالت کو دیکھ کر امی پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے۔ مجھے لگا کہ اب امی کو کچھ بتا دینا چاہیے۔ میں نے امی سے کہا کہ امی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اوپر والے کمرے میں کسی جن وغیرہ کا سایہ ہے۔ میں نے ابھی وہاں کسی کو دیکھا ہے۔ امی میری بات سن کر بولی، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارا وہم ہو۔ میں ان کی بات سن کر چپ کر گئی کہ شاید یہ میرا وہم ہی ہو۔ عذرا خالہ نے شام کو اپنا سامان اس کمرے میں شفٹ کر لیا تھا۔ امی نے کہا تھا کہ میں آج شام کا کھانا ان کو دے دوں۔ اب وہ کہاں بنائیں گی؟ میں ان کو کھانا دے کر آئی اور آ کر اپنے کپڑے استری کرنے لگی۔ صبح جلدی آفس جانا تھا کیونکہ آفس میں بہت سارا کام تھا۔ آدھی رات کو اچانک ہی عذرا خالہ کی زور زور سے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ چیخ رہی ہو۔ ان کی آواز سن کر میں ایک دم سے ڈر گئی تھی۔ باہر نکل کر آئی تو دیکھا کہ امی چھت کی طرف جا رہی تھی۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دی۔ جب میں اور امی اوپر پہنچی تو دیکھا کہ ان کا سارا سامان اور بستر بھی باہر پڑا ہوا تھا۔ میں نے اور امی نے سوالیہ نظروں سے خالہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم لوگ رات کو سوئے تو ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے مجھ پر کسی نے پانی گرایا ہو۔ جب میں نے ہاتھ لگا کر محسوس کیا تو وہ خون کے چھینٹے تھے، اور پھر اچانک ہی ہمیں کسی نے ہمارے بستر سمیت اٹھا کر باہر پھینک دیا
اور ہمارا سارا سامان بھی مجھے لگتا ہے کہ تمہارے گھر پر کسی جن وغیرہ کا سایہ ہے. میں تو یہاں 1 منٹ بھی نہیں رکوں گی. اور ہاں، میں نے کسی سائے کو بھی گزرتے دیکھا ہے. تم کسی مولوی کو بلا کر دم وغیرہ کروا لو. جوان جہان بچیوں کا معاملہ ہے. عذرا خالہ نے ساتھ ہی مشورہ بھی دے ڈالا تھا. امی اس واقعے کو لے کر بہت پریشان تھی. پریشان تو میں بھی تھی. امی بول رہی تھی کہ جب عہد آئے گا تو اس سے کہیں گے. اور گھر میں کوئی اور مرد تو ہے نہیں تھا. اب ایک وہی تھا جو کسی مولوی وغیرہ کا پتہ کر سکتا تھا. صبح میں جلدی جلدی تیار ہونے لگی تھی کیونکہ آج کے دن کے لیے بہت سارے کام تھے. آج ابو کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جانا تھا. ویسے تو عہد کہہ کر گیا تھا کہ وہ خود ہی چچا جان کو ہاسپٹل لے جائے گا، مگر وہ چاہتی تھی کہ وہ ایک دفعہ خود بھی ڈاکٹر سے مل لے اور ابو کے سلسلے میں تفصیلی بات کر لے. وہ عہد کو اور پریشان بھی نہیں کرنا چاہتی تھی. عہد اس دفعہ اس سے وعدہ بھی کر کے گیا تھا کہ وہ چچا جان اور دادی کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا اور انہیں منا لے گا. میں اس کی بات سن کر چپ ہو گئی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اتنی جلدی نہیں مانیں گے. آج مجھے آفس سے نکلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی. شام کے سائے اپنے پر پھیلا چکے تھے. میں نے جلدی جلدی اپنی فائلیں سمیٹی اور گھر جانے کے لیے دوڑ لگا دی. مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سامنے پھر وہی رکشے والا کھڑا ہوا تھا. اس کی آنکھوں میں آج پھر ایک عجیب سی چمک تھی. میں اس رکشے میں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی مگر میں کسی طاقت کے زیر اثر اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی. جیسے ہی میں رکشے میں بیٹھی تو رکشہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا. مگر یہ راستہ گھر کی طرف نہیں جا رہا تھا بلکہ کچھ عجیب سی بھول بھلائیاں تھیں جن کو میں سمجھنے سے قاصر تھی. کہیں پر اونچی اور نیچی خاردار جھاڑیاں تھیں تو کہیں پر ریگستان. پھر اچانک سے ایک دم ہی رکشہ ہوا میں اڑنے لگا. میرے خوف سے جان نکل رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں نے جیسے ہی مڑ کر پیچھے رکشے والے کی طرف دیکھا تو میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے کیونکہ وہ کوئی انسان نہیں تھا. اس کے پاؤں الٹے تھے. میں نے اپنے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ الٹے پاؤں والے جن ہوتے ہیں. اس نے کالے رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی اور دیکھنے میں بھی خوش شکل نظر آ رہا تھا. اور وہ میری حالت دیکھ کر مسکرایا اور بولا، مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی. میرا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا اور میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ہر بات کو سمجھنے سے قاصر ہو چکی ہوں. رکشہ ہوا میں اڑتا ہی چلا جا رہا تھا. کہیں پر جنگلات آ جاتے تو کہیں پر اونچے اونچے پہاڑ. ہوا کا شور اتنا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی. اچانک ہی میں پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی. پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک عالیشان کمرے میں موجود پایا. وہ بہت ہی خوبصورت تھا. آج سے پہلے میں نے ویسا کمرہ نہیں دیکھا تھا. انتہائی نفیس فرنیچر اور دیدہ زیب پردے تھے جو میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھے تھے. میں اس کمرے کو دیکھ کر بس دیکھتی ہی رہ گئی. اتنے میں دروازہ کھول کر 2 بہت ہی خوبصورت لڑکیاں کمرے کے اندر داخل ہوئیں. انہوں نے ہاتھوں میں تشتریاں اٹھا رکھی تھی جن میں مختلف قسم کے کھانے تھے جو دیکھنے میں بہت ہی لذیذ محسوس ہو رہے تھے. وہ دونوں لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں. ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ کوئی پرستان سے اتری ہوئی شہزادیاں ہوں. انہوں نے میرے آگے کھانا پیش کیا. کھانے کو دیکھ کر میری بھی بھوک چمک اٹھی تھی. سیر ہو کر کھانا کھایا. وہ لڑکیاں پوچھ رہی تھی کہ کوئی پریشانی تو نہیں ہے. وہ میرے ساتھ ایسے برتاؤ کر رہی تھی جیسے میں کوئی ملکہ ہوں. میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی کیونکہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. پھر ایک دم سے میرے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا. مجھے یاد آیا کہ میں تو ایک رکشے میں بیٹھی تھی. اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں. ذہن میں بس ایک ہی بات بار بار آ رہی تھی کہ میں نے تو آج ابو کو چیک اپ کروانے کے لیے لے جانا تھا اور پتہ نہیں میں یہاں کیسے پہنچ گئی ہوں. وہ لڑکیاں بدتر لے کر جا رہی تھیں. کھانا کھاتے ہی مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی اور میں نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی. میں جب دوبارہ بیدار ہوئی تو میں نے پھر خود کو اسی کمرے میں پایا. پتہ نہیں میں کتنی دیر سوئی اور میں ہوں کہاں پر. میرے ذہن میں یہی سوال آ رہا تھا مگر میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، نہ ہی کوئی آس پاس تھا جس سے میں پوچھ لیتی. کچھ دیر بعد ایک لڑکی، وہی جو کھانا دے کر گئی تھی، دوبارہ سے اب اس کے ہاتھ میں دودھ کا ایک گلاس تھا جو اس نے میرے آگے رکھ دیا. میں نے اس سے پوچھا کہ میں کہاں پر ہوں. وہ لڑکی چپ چاپ باہر نکل گئی اور میری بات کا کوئی جواب نہ دیا. مجھے اس بات پر بہت غصہ آیا.
میں نے وہ دودھ کا گلاس دے کر زمین پر مارا۔ اس لڑکی نے باہر جاتے جاتے پلٹ کر ایک نظر مجھے دیکھا۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں اور نہ ہی میری کسی بات کا جواب دیا۔ ایک اور لڑکی کچھ دیر بعد دوبارہ آئی۔ اس نے دودھ اور ٹوٹے ہوئے کانچ کی کرچیاں اکٹھی کی اور مجھے جاتے ہوئے دودھ کا ایک اور گلاس دے کر گئی۔ اب میں نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری کسی بات کا جواب تو ملنا نہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کالی چادر میں لپٹا ہوا آدمی نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر میں ساکت رہ گئی اور میرے ہوش گم ہونے لگے۔ یہ تو وہی آدمی تھا جسے میں نے اپنے گھر کی سیڑھیوں میں اور اوپر سٹور والے کمرے میں دیکھا تھا۔ یہی وہی آدمی تھا جس نے مجھے رکشے میں بٹھایا تھا۔ اس کے بعد پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ میرے ذہن میں پھر سارے واقعے گڈ مڈ سے ہونے لگے۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ ساری باتوں میں ایک بات بھی یہ تھی کہ میں نے ابھی تک اس شخص کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اب بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دم سے اس نے اپنی وہ کالی چادر اتاری تو اس کا چہرہ نظر آیا۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان تھا اور دیکھنے میں بھی بہت خوش شکل نظر آ رہا تھا۔ ایک دفعہ تو میں اس کی طرف دیکھ کر اسے دیکھتے ہی رہ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا تو میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ عائزہ، مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے دودھ نہیں پیا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ اسے میرا نام کیسے پتا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ کون ہو تم اور مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو؟ میری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، تو پھر مجھے یہاں پر لانے کا مقصد کیا ہے؟ میری بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا اور بولا کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے ایک دن تمہیں اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ تم شام کے وقت اپنے ریشمی بالوں کو کھولے ہوئے وہاں کھڑی تھی۔ میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میری نظر تم پر پڑی۔ اس کے بعد مجھے کوئی چہرہ اچھا نہیں لگا۔ میرے خیالوں میں ہر وقت تم ہی چھائی رہتی ہو۔ سیڑھیوں پر میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن تم مجھے دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی تو میں وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے جب سے تمہیں دیکھا تھا میں ہر وقت تمہارے ساتھ موجود رہتا تھا اور تمہارے پل پل کی خبر رکھتا تھا۔ اس دن جب تم سٹور کی صفائی کرنے کے لیے اوپر گئیں تو میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ میں تمہیں دیکھنے کے لیے اکثر سٹور میں رہنے لگا تھا۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر تم مجھے دیکھ کر ڈر گئی تو میں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ وہ جو عورت تمہارے گھر رہنے کے لیے آئی تھی اس پر خون کے چھینٹے اور اس کا سامان بھی میں نے ہی باہر پھینکا تھا، کیونکہ میں ان کی وہاں پر موجودگی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ باتیں سن کر میں حیرت کے سمندر میں ڈوبنے لگی۔ میں نے تمہیں بھولنے کی بہت کوشش کی، مگر میں یہ نہ کر سکا۔ تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تمہیں اپنی دنیا میں لے کر آؤں گا اور تم سے شادی کروں گا، اور میں نے یہ کر بھی لیا ہے۔ تم دیکھ سکتی ہو عائزہ۔ میں ایک دم ہوش میں آئی اور پوچھا تمہاری دنیا کون سی ہے؟ وہ اس کی بات پر مسکرایا اور بولا تم شاید جانتی نہیں ہو کہ میں ایک انسان نہیں ہوں بلکہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم خوف سے پیلی پڑ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ اس کی بات کے جواب میں بول رہی تھی، میں تمہیں اپنا مکمل تعارف کرواتا ہوں۔ میرا نام شاہویز ہے۔ میرا باپ جنات کی دنیا کا بادشاہ ہے اور یہ پوری سلطنت ہماری ہے۔ میرا باپ میری شادی جل پری کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، لیکن جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں نے اس کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا ہے۔ میں تمہارے سوا کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا، جس کے نتیجے میں وہ میری دشمن بن گئی ہے۔ جل پری کے علاوہ تمہیں یہاں پر کسی سے بھی کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تمہیں یہاں پر ملکہ والا پروٹوکول ملے گا اور کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور تم جہاں چاہے جا سکتی ہو اور جو چاہے کھا سکتی ہو، مگر میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ عائزہ اس کی بات کے جواب میں بول رہی تھی، اور نہ ہی تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے میری امی ابو کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے۔ مجھے ان کے پاس جانے دو۔ میرے بعد ان کا خیال کون کرے گا؟ میں اپنے ماں باپ کا ایک اکلوتا سہارا ہوں۔ امی کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا ہوگا اور چھوٹی بہن بھی بہت پریشان ہوگی، اور ابو تو پہلے ہی بیمار ہے اور بیمار ہو جائیں گے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے میری دنیا میں واپس جانے دو۔ تم اپنے ماں باپ کی فکر نہ کرو، ان کا پورا خیال رکھا جائے گا اور تمہارے ابو کا علاج بھی چلتا رہے گا۔ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن وہ میرے بارے میں تو پریشان ہوں گے نا۔ میں بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن اب تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتی، اور ہاں، دودھ ضرور پی لینا
اور کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو یا کوئی چیز منگوانی ہو تو یہاں پر ایک کنیز ہر وقت تمہاری خدمت میں موجود رہے گی، اس سے بول دینا، وہ فوراً ہی تمہاری وہ چیز مہیا کر دے گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا اور میں ابھی تک وہیں پہ گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے امی ابو کی بہت فکر ہو رہی تھی، پتہ نہیں وہ کہاں ہوں گے اور مجھے کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اس سوچ نے مجھے دکھی کر دیا تھا اور میں بہت بے بس تھی، میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس بات کو سوچتے سوچتے پتہ نہیں کب نیند کی دیوی مہربان ہو گئی۔ جب صبح ہوئی میری آنکھ کھلی تو میں نے پھر خود کو اسی کمرے کے اندر پایا۔ میں وہاں سے نکلنے کے طریقوں کے بارے میں سوچنے لگی، پر میں یہ بھی جانتی تھی کہ میں وہاں سے نہیں نکل سکتی۔ میں جہاں بھی جاؤں گی وہ جن زادہ وہاں کا پتہ معلوم کر لے گا، اور میں نے خود کو تسلی دی کہ میں جن زادے کو منانے میں کامیاب ہو جاؤں گی کہ وہ مجھے میری دنیا میں چھوڑ آئے۔ میں یہ سوچ کر کچھ پرسکون ہوئی، مگر مجھے اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہی دو لڑکیاں جو کل مجھے کھانا دے کر گئی تھی میرے لیے ناشتہ لے کر آ گئی۔ ابھی میں ناشتہ کر کے فارغ ہی ہوئی تھی کہ دو لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا، اس ڈبے کے اندر سے انہوں نے سرخ رنگ کا لباس نکالا اور مجھے کہا کہ یہ پہن لو۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا لباس تھا، میں نے آج سے پہلے ایسا لباس کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دیکھ کر میں حیرت کے سمندر میں ڈوبنے لگی۔ انسانوں کے لباس سے یہ لباس بہت مختلف تھا، لیکن اگر ان کے نظریے سے دیکھا جاتا تو وہ بہت ہی خوبصورت لباس تھا۔ وہ ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے موتیوں سے مزین لباس تھا۔ اس پر ہیرے اور موتی بہت جگمگا رہے تھے کہ میری آنکھیں چوندے آ گئیں۔ اس پر باریک باریک اور نفیس سا کام تھا۔ میں نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ میں یہ لباس کیوں پہنوں؟ یہ لباس نہیں پہنو گی تو آگے سے کہنے لگی کہ شاہ جنات نے آپ کے لیے بھیجا ہے اور ان کا حکم ہے کہ آپ یہ لباس پہن کر باہر آ جائیں، کیونکہ باہر شاہ جنات کا دربار لگا ہوا ہے اور وہ آپ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی شادی جنزادہ شمیر کے ساتھ طے پائی ہے اور آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شہنشاہ جنات کے حکم کو ٹال دے۔ آپ بھی ان کے حکم کو نہیں ٹال سکتی۔ آپ یہ لباس پہن کر باہر آ جائیں، دو لڑکیاں آ کر آپ کو تیار کر دیں گی۔ مجھے مجبوراً اس لباس کو پکڑنا پڑا کیونکہ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں جب یہ لباس پہن کر باہر آئی تو دو لڑکیاں مجھے تیار کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے تیار کیا۔ میں نے جب خود کو آئینے میں دیکھا تو میں حیران رہ گئی کیونکہ میں بہت ہی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں خود کو پہچان نہیں سکی۔ ان لڑکیوں کے ہاتھوں میں شاید کوئی جادو تھا۔ اتنے میں ایک لڑکی باہر آئی اور بولی کہ شاہ جنات آپ کو یاد فرما رہے ہیں، ان کا حکم ہے کہ آپ جلد از جلد باہر پہنچیں۔ میں جب کمرے سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا ایک بہت ہی بڑا ہال ہے جس میں جگہ جگہ پر شمعیں جلائی گئی تھی اور ساتھ میں دیے بھی جلائے ہوئے تھے۔ دیے اور شمعیں بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ میں اس منظر کو دیکھ کر اس میں کھو سی گئی تھی۔ فرش کے ہال پر بہت سے پھولوں کو لگا کر ایک خوبصورت راستہ بنایا گیا تھا۔ سامنے اسٹیج بنایا گیا تھا۔ اسٹیج پر 4 کرسیاں موجود تھیں۔ ایک کرسی پر ایک آدمی اور ایک عورت بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کرسی پر جنزادہ شمیر تھا اور اس کے ساتھ والی کرسی خالی تھی۔ میرے حال میں داخل ہوتے ہی وہاں پر شہنائیاں بجنے لگیں، لوگ رقص کرنے لگے۔ میں نے بہت حیران ہو کر اس منظر کو دیکھا۔ اس آدمی نے جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا ہاتھ کے اشارے سے اس رقص کو بند کرنے کے لیے کہا۔ اس بات سے میں جان گئی کہ یہی شاہ جنات ہے اور ساتھ میں ان کی ملکہ ہے۔ مجھے 2 لڑکیاں پکڑ کر سٹیج پر لے گئی اور جا کر شامیر کے ساتھ والی خالی کرسی پر بٹھا دیا۔ میں خالی اس ذہن کے ساتھ یہ سب منظر دیکھ رہی تھی کیونکہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں شاہ جنات مخاطب ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے، اے لڑکی، تم جانتی ہو کہ یہ جنات کی دنیا ہے اور جو یہاں پر ایک دفعہ آ جاتا ہے وہ پلٹ کر ہماری مرضی کے بغیر واپس نہیں جا سکتا۔ جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ ہماری مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں ہلا سکتا۔ میرے بیٹے نے جب سے تمہیں دیکھا ہے وہ تم سے ہی شادی پر بضد ہے، حالانکہ میں نے ان کی شادی جل پری کے ساتھ کرنی تھی۔ آپ کو دیکھنے سے پہلے یہ اس بات کے لیے راضی بھی تھے، مگر اب مسلسل اس کی یہی ایک ضد ہے کہ میں عائزہ نامی ایک آدم زادی سے ہی شادی کروں گا۔ حالانکہ جنات کی دنیا کا یہ بھی ایک اصول ہے کہ یہاں پر کوئی جنزادہ کسی آدم زاد سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن ہم اپنے بیٹی کی خواہش کے آگے مجبور ہیں۔ آج تک ہم نے اپنے بیٹے کی کسی خواہش کو رد نہیں کیا۔ اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کی شادی اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔
लेकिन इसके साथ शादी के लिए तुम्हें भी जिनजादी बनना पड़ेगा, तुम्हें भी कुछ ताकतें दी जाएंगी, उससे तुम आदमजादी से जिनजादी बन जाओगी। उसके बाद तुम्हारा इंसानी दुनिया से कोई वास्ता नहीं रहेगा। तुम इंसानी दुनिया में जाकर अपने माँ बाप को सिर्फ देख सकती हो, ना उनसे कोई बात कर सकती हो, ना ही उनके पास रह सकती हो। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मुझ पर यह सोचकर लर्जा तारी हो गया कि मैं अपने माँ बाप से अब कभी नहीं मिल सकूंगी। मेरी माँ तो मेरी जुदाई में पागल हो जाएगी और उनका तो कोई और सहारा भी नहीं है। पता नहीं वो कैसे रह रहे होंगे। इतने में शाह जन्नात दोबारा मुखातिब हुए और कहा, "ए लड़की, क्या तुम इस शादी के लिए राजी हो? क्योंकि तुम्हारी मर्जी के बगैर ना ही ये शादी हो सकती है और ना ही तुम में जिन्नाती ताकतें आ सकती हैं। इसके लिए तुम्हारी मर्जी का होना बहुत जरूरी है।" इससे पहले कि मैं उन्हें इनकार करती, वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की अचानक से नमूदार हुई। उसने बहुत ही खूबसूरत एक सफेद रंग का फ्रॉक पहन रखा था और उसकी पुश्त पर 2 पर लगे हुए थे। वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। ऐसे मालूम हो रहा था जैसे जन्नत से उतरी हुई कोई हूर हो। मैं उस लड़की को देखकर उस तरफ देखती ही रह गई। लड़की का चेहरा मगर गुस्से से लाल हो रहा था। वो सुर्ख लाल अंगारा आंखें लिए मुझे घूर रही थी। एक दफा तो उसकी आंखों को देखकर मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मुझे आंखों से ही कच्चा चबा जाएगी। फिर वो एकदम से ही शहंशाह जन्नात से मुखातिब हुई और बोली कि किससे पूछकर ये शादी हो रही है, ये शादी नहीं हो सकती। जब वो बोली तो उसकी आवाज भी बहुत ही खूबसूरत थी। वो गुस्से से बोल रही थी मगर उसकी आवाज कानों में रस घोल रही थी। जलपरी कहने लगी, शहंशाह जन्नात, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरा और शामिर का रिश्ता बचपन से ही तय है। मेरे बाप और आपकी रजामंदी से ये रिश्ता तय पाया था और कुछ शराइत भी साथ में लागू हुई थी। आपको शायद याद नहीं, लेकिन मुझे और मेरे बाप को वो शराइत बहुत अच्छे से याद है। जलपरी की बात सुनकर शहंशाह जन्नात के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि उन्हें भी वो शराइत अब याद आ गई थी। शहंशाह जन्नात ने शामिर की तरफ देखा तो वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कहने लगा कि कुछ भी हो जाए मैं शादी तो आयजा से ही करूंगा। इसके अलावा मैं किसी से किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूंगा। जलपरी शामिर की बात सुनकर गुस्से से लाल पीली होने लगी और कहने लगी कि शायद तुम ये बात नहीं जानते। शहंशाह जन्नात ने हमारा रिश्ता तय करते वक्त ये कहा था कि अगर मैं रिश्ते से इनकार करूंगा तो शहंशाह जन्नात के ओहदे से हटा दिया जाऊंगा। और तुम ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हो कि ये ओहदा मेरे बाप ने ही तुम लोगों को दिलवाया था। इससे पहले वो खुद इस सल्तनत के मालिक थे, लेकिन दोनों की आपस की अच्छी दोस्ती की वजह से मेरे बाप ने ये ओहदा शहंशाह जन्नात को अता किया था। मगर अब तुम उस बात को भूलकर ये शादी करना चाहते हो तो तुम लोगों को ओहदे से भी और इस सल्तनत से भी दस्तबरदार होना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर शहंशाह जन्नात ने शमीर को कहा कि तुम इस आदमजादी को इसकी दुनिया में छोड़ाओ और जलपरी से शादी कर लो। आप जानते हैं कि मैं आयजा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। जलपरी उसकी बात सुनकर तंजिया हंसी और कहा कि शायद तुम दूसरी शर्त के बारे में नहीं जानते कि जो इस शादी से इनकार करेगा उसे एक तोते के रूप में सारी जिंदगी फिर रहना पड़ेगा। तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि मेरा बाप ये सब कर सकता है। जलपरी की बात सुनकर जिन ज़्यादा शाहमीर का रंग फक हो गया और उसने बहुत हैरत से अपने बाप की तरफ देखा और कहा कि क्या ये बात सच है। उसकी बात के जवाब में शहंशाह जन्नात ने हाँ में गर्दन हिला दी। मगर मैं आयजा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। अपने बाप की बात के जवाब में शहजादा शमीर ने अपना खोखला सा जवाब पेश किया। तो फिर तुम तोते के रूप में रह लेना सारी जिंदगी। उसकी बात के जवाब में जलपरी ने कहा था, फिर तो आयजा भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, क्योंकि मैं इसको भी तबाह बर्बाद कर दूंगी। और तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि मेरे बाएं हाथ का खेल है ये। इसकी बात सुनकर आयजा खौफ से पीली पड़ गई और उस पर एक लर्जा तारी हो गया। इतने में शहंशाह जन्नात बोले कि कोई इस लड़की से भी इसकी रजा मालूम कर ले कि वो क्या चाहती है, तो वो इस शादी के लिए राजी है। शहंशाह जन्नात की बात सुनकर सबका रुख आयजा की तरफ हो गया, क्योंकि उसकी रजा के बगैर भी कुछ नहीं हो सकता था। जब तक वो दिल से राजी ना होती उसकी शादी नहीं हो सकती थी। आयजा बोली कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। जिनजादा शामिर मुझे जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आया है और मुझ पर दबाव डाल रहा है शादी के लिए। मैं अपने वालिदैन और बहन के बगैर नहीं रह सकती, ना ही मैं जिन्नाती दुनिया की ताकतें लेना चाहती हूँ। मेहरबानी फरमाकर मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दें। मेरे वालिदैन मेरे बगैर बहुत ज्यादा परेशान होंगे।
ان کا تو کوئی اور سہارا بھی نہیں ہے، میرے والد پہلے ہی بہت بیمار ہیں۔ عائزہ کی بات سن کر شہنشاہ جنات شاہ میر کی طرف دیکھا اور کہا، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ کیونکہ جب تک اس میں عائزہ کی مرضی شامل نہیں ہوگی یہ شادی نہیں ہو سکتی، اور شادی ہونے کی صورت میں سزا بھی تم جانتے ہو۔ اس کے بعد شاہ میر نے کہا، ٹھیک ہے، عائزہ نہیں چاہتی تو میں اپنی محبت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھے اس کی خوشی بہت عزیز ہے۔ میں خود تو طوطا بن کر ساری زندگی رہنے کے لیے تیار ہوں۔ عائزہ اس کی بات سن کر بہت خوش ہوئی کہ وہ اپنی دنیا میں واپس چلی جائے گی۔ اتنے میں شہنشاہ جنات بولے اور کہا کہ اس لڑکی کو بہت زیادہ ہیرے موتی اور سونا دے کر اس کی دنیا میں بھیجا جائے اور جل پری کی شادی جن زادہ شاہ میر کے ساتھ کر دی جائے۔ شہنشاہ جنات کی یہ بات سن کر جل پری بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں 2 لڑکیاں آئیں اور مجھے میرے اس کمرے میں جس میں میں رہ رہی تھی لے گئی، اور میرا وہی سوٹ جو میں نے دنیا میں پہنا ہوا تھا مجھے لا کر دے دیا۔ میں نے لباس تبدیل کیا۔ اتنے میں جن زادہ شاہ میر بھی وہاں پر آ گیا اور بولا کہ میں تمہیں کبھی بھی نہیں بھول پاؤں گا، اور تمہاری محبت بھی میرے دل میں ایسے ہی موجود رہے گی۔ میں تمہیں تمہاری دنیا میں واپس چھوڑاؤں گا، اور یہ ایک انگوٹھی ہے، یہ تم اپنے پاس رکھ لو۔ تمہیں جب بھی انسانی دنیا میں کوئی تکلیف پہنچے گی یا پریشانی ہوگی تو میں فوراً وہاں پر پہنچ جاؤں گا، پر شرط یہ ہے کہ یہ انگوٹھی تمہاری انگلی میں موجود رہے۔ جب تک یہ تمہارے ہاتھ میں موجود رہے گی تم ہر تکلیف پریشانی میں مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ عائزہ بولی کہ مجھے ایک اور پریشانی لاحق ہے کہ میرے گھر والوں اور باقی لوگوں نے میری گمشدگی کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنائی ہوں گی۔ میری بات سن کر جنزادہ شاہ میر بولا، اس بات کی تم فکر نہیں کرو، میں اس سارے واقعے کو ان کی یادداشت سے مٹا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے چٹکی بجائی تو میں دوبارہ سے وہیں آفس کے دروازے کے پاس کھڑی ہوئی تھی، اور ویسے ہی سب کام ہو رہے تھے، لوگ آ جا رہے تھے۔ اتنے میں میرے آفس سے میرے ساتھ جو لڑکی کام کرتی تھی وہ باہر آئی اور کہا، عائزہ تم ابھی تک یہیں پر کھڑی ہو؟ تم تو جلدی چھٹی لے کر آئی تھی کہ اپنے ابو کا چیک اپ کروانا ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی کہ میں اس دن کے اندر ہی ہوں، ابھی اور کسی کو میری گمشدگی کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلا۔ میں نے دیکھا جنزادہ شاہ میر ابھی تک وہیں پر کھڑا ہوا تھا، مگر وہ میرے سوا کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے دیکھتا پا کر اس نے ہاتھ ہلایا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ مجھے سوچوں میں گم پا کر سارا نے کہا، آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، ویسے بھی میں تو اب فری ہی ہوں، اور میری گاڑی میں ہی تمہارے ابو کا چیک اپ کروا لاتے ہیں۔ میں نے اس کی بات سن کر حامی بھر لی۔ جیسے ہی ہم لوگ گھر پہنچے میں نے دیکھا احد، چچا چچی، دادی سب ہمارے گھر بیٹھے ہیں۔ مجھے دیکھ کر چچا جان اور دادی بولے، بیٹا ہمیں معاف کر دو کہ ہمارے ہوتے ہوئے بھی تم یوں خوار ہو رہی ہو۔ امی ابو دونوں ہی بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ امی نے مجھے آنکھ کے اشارے سے انہیں معاف کرنے کے لیے بولا تو میں دادی جو بازو پھیلائے کھڑی تھی ان کے گلے لگ گئی۔ اتنے میں چچا جان بولے کہ میں عائزہ کو اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں، میں اپنے عہد کے لیے تمہیں اس سے مانگتا ہوں۔ ابو اور امی تو چچا جان کی بات سن کر خوشی سے پاگل ہو گئے اور فوراً سے ہی ہاں میں سر ہلا دیا۔ ابو کی ہاں سن کر چچا نے مٹھائی ابو کے منہ میں ڈالی اور کہا، احد آج سے آپ کا بیٹا ہوا، یہ جب چاہے یہاں پر رہ سکتے ہیں اور جب چاہے ہمارے گھر رہ سکتے ہیں۔ احد مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور موہد بھی مجھے بار بار آ کر چھیڑ رہا تھا۔ ان کی باتوں پر مسکرا بھی نہیں پا رہی تھی کیونکہ مجھے سارا واقعہ دوبارہ سے یاد رہا تھا۔ میں کمرے میں آ گئی اور اس واقعہ کو بھولنے کی اپنی سی کوشش کرنے لگی۔ اتنے میں احد بھی وہاں پر آ گیا اور کہنے لگا کہ تم پریشان کیوں ہو رہی ہو، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا اور تمہاری ہر پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھوں گا۔ اس کی بات پر میں ہلکا سا مسکرائی تو وہ بھی مطمئن ہو گیا۔ چچا جان نے ابو کا حصہ ان کو دے دیا اور ان کا علاج بھی ایک بہت اچھے ہاسپٹل سے ہو رہا تھا۔ اب تو وہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے تھے اور چچا جان کے ساتھ ان کے آفس جو کہ اب ان کا بھی تھا جانے لگے تھے۔ میری اور احد کی شادی طے پا گئی، مگر وہ گزرا ہوا واقعہ میرے ذہن پر نقش ہو کر رہ گیا۔ میں نے جنزادہ شاہ میر کو چھوڑ کر اور انسانی دنیا میں واپس آ کر اچھا کیا ہے نا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بھی ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔